السلام علیکم بچوں، آج ہم ایڈونچر آف ٹام سوئر کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے، جس کے اندر ہم اس میں رونما ہونے والے واقعات پر روشنی ڈالیں گے۔ نوبل بوائے کا مطلب ہوتا ہے ایک شریف لڑکا۔ یہاں پر ٹام سوئر ایک شریف لڑکے کے طور پر سامنے آئے گا۔ وہ کیسے، وہ ہم ابھی بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ پچھلے اسباق کا میں یہاں پہ آپ کو ایک خلاصہ پیش کر دوں کہ پچھلے چیپٹر میں یعنی پچھلے سبق میں کیا ہوا تھا کہ ٹام اور ہکل بیری قبرستان میں گئے تھے۔ وہاں پہ ان دونوں نے ڈاکٹر رابنسن کا قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ قتل کس نے کیا تھا؟ وہ انجن جو نے کیا تھا، اور مف پاٹر کو اس بات کی خبر بھی نہ تھی۔ اور آخر میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ انجن جو اور مف پاٹر یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے، اور وہ دونوں وہاں سے چلے گئے تھے اپنے اپنے راستے پر۔ اور وہاں پہ قبرستان میں ایک چھری پڑی تھی جو کہ مف پاٹر کی تھی، جس میں خون لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر رابنسن مردہ حالت میں تھے۔ وہاں پر جو ہوز ولیم کی جو لاش تھی وہ بھی ویسے ہی پڑی ہوئی تھی، اور اس کا کوفن بھی وہاں پہ تھا موجود۔ اب آگے سنیے، آگے سبق میں ہوتا کیا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ ٹام سوئر اور ہکل بیری نے اس کے بعد کیا کیا۔ اس بارے میں پچھلے سبق میں کوئی بات نہیں بتائی گئی تھی۔ اب اس سبق میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہکل بیری فن اور ٹام سوئر جب ان دونوں نے یہ دیکھا کہ انجن جو اور مف پاٹر قبرستان سے چلے گئے ہیں، تو وہ دونوں لڑکے اڑتے ہوئے گاؤں کی طرف بھاگے، اور ان کے دل خوف سے، ڈر سے بھرے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے پیچھے مڑ کر پلٹ کر دیکھنے کی کوشش تک نہ کی۔ وہ اس قدر خوفزدہ تھے کہ وہ یہ ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں ان کا کوئی پیچھا نہ کر رہا ہو۔ ہر درخت راستے میں اور ہر بار، ہر جھاڑ، ان کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی آدمی ہے یا کوئی ان کا دشمن، اور ایسا لگتا تھا کہ وہ ان کی سانسیں روک لے گا۔ وہ جتنا تیز بھاگ سکتے تھے وہ بھاگتے گئے، یہاں تک کہ جب وہ بہت دور بھاگ چکے تو وہ ایک جگہ پر آ کر رکے جہاں پر بارڈ کا عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ زمین پر گر گئے۔ آہستہ آہستہ جب ان کی سانسیں تھمنا شروع ہو گئیں، یعنی بہتری کی طرف آنا شروع ہوئی، تو ٹام نے ہکل بیری سے سرگوشی کی۔ ہکل بیری سے کہا ٹام نے کہ کیا سوچتے ہو تم اس بارے میں؟ تو ہکل بیری کہنے لگا، کیا ڈاکٹر رابنسن اگر مر جاتے ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں کس کو سزا ہوگی۔ تو ٹام تھوڑی دیر سوچتا ہے اور پھر کہتا ہے، کون بتائے گا؟ ہم؟ تم کیا بات کر رہے ہو؟ اگر ہم بتا بھی دیتے ہیں کسی کو تو انجن جو کو تو نہیں لٹکایا جائے گا، اور وہ یقیناً ہمارا قتل کر دے گا، اور میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ ہمیں مار دے گا، وہ اتنا خطرناک ہے۔ اب یہ دونوں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مف پاٹر بتائے گا۔ مف پاٹر کو تو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے قتل کیا یا انجن جو نے کیا ہے، تو وہ نہیں بتا سکتا، وہ کسی کو بھی نہیں بتائے گا، اور نہ انجن جو بتائے گا، اور یہ بھی نہیں کوئی بتائے گا کہ انجن جو نے قتل کیا ہے ڈاکٹر کا۔ خیر، دونوں میں آپس میں یہی باتیں ہو رہی تھیں، اور دونوں بہت پریشان تھے، بار بار سوچ میں پڑ جاتے تھے اور خوفزدہ بھی ہو جاتے تھے۔ اور وہ یہ جانتے تھے کہ انجن جو بہت ہی خطرناک شیطان ہے، جو ان کا کسی بھی وقت قتل کر سکتا ہے اگر اس کو نہ لٹکایا گیا، یعنی اگر اس کو پھانسی نہیں دی گئی۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے قسم اٹھاتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ اب وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے۔ یہ بات وہ دونوں ایسے رکھیں گے راز، جیسے وہ یہ دونوں بات بھول گئے، اور نہ کسی کو پتہ ہے اور نہ وہ کسی کو بولنے جا رہے ہیں۔ یہ وعدہ کر کے دونوں اپنے اپنے راستے چل پڑتے ہیں۔ ٹام بڑے دکھی دل کے ساتھ اپنے کمرے میں آتا ہے کھڑکی کے ذریعے، اور رات تقریباً ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ جاگا ہوا ہوتا ہے دیر تک،
بہت دل برداشتہ ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے اور خوفزدہ ہوتا ہے۔ وہ چلتا ہے، اداس ہوتا ہے، ٹہلتا ہے، اور وہ اگلے دن اسکول جاتا ہے۔ جب وہاں جاتا ہے تو وہ جب ڈیسک پہ بیٹھتا ہے، بہت دکھے دل کے ساتھ وہ اسکول گیا ہوتا ہے اگلے دن، اور وہ جلدی ہی چلا گیا ہوتا ہے، تو وہ اس کا دل بہت اداس، بہت تھکا ہوا اور بہت دل پر بھاری پن ہوتا ہے۔ اتنے میں اس کا جو ہاتھ ہے وہ کسی بھاری چیز سے ٹکراتا ہے۔ بہت دیر کے بعد وہ آہستہ سے اپنی پوزیشن، اپنی جگہ تبدیل کرتا ہے اور ایک ٹھنڈی آہ بھرتا ہے۔ وہاں پر ایک پیپر ہوتا ہے، جب اس کو وہ کھولتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر اس کا وہ براس ڈور نوب ہوتا ہے جو پچھلے سبق میں کس نے، بیکی تھیچر نے زمین پہ پٹخ دیا ہوتا ہے۔ اس سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں نون 12 بجے کے قریب تمام گاؤں کے اندر یہ بات پھیل جاتی ہے کہ ینگ ڈاکٹر، جوان ڈاکٹر کی موت واقع ہو گئی ہے، یعنی اس کا قتل ہو گیا ہے۔ یہ خبر لوگوں سے لوگوں میں، جماعتوں سے جماعتوں میں، گھروں سے گھروں میں، سب جگہ پہنچ جاتی ہے، پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، اور اسکول ماسٹر چھٹی دے دیتے ہیں آفٹرنون کے بعد، دوپہر کے بعد۔ اب کیا ہوتا ہے؟ پورا گاؤں عجیب حیرانگی، کشمکش میں ہوتا ہے کہ ایسے کیسے قتل ہو سکتا ہے۔ ایک چھری ملتی ہے وہاں قبرستان سے جس کے اوپر خون لگا ہوا ہوتا ہے، اور جو کہ وہ قتل شدہ آدمی کے پاس پڑی ہوتی ہے، اور قتل شدہ آدمی کون ہوتا ہے؟ وہ ڈاکٹر رابنسن ہوتے ہیں۔ پھر یہ بات کوئی ریکگنائز بھی کر لیتا ہے، وہ کوئی چھری کو پہچان لیتا ہے کوئی بندہ کہ یہ مف پوٹر کی چھری ہے، اور اس طرح سے کہانی بھاگنے لگتی ہے۔ اور ایک بندہ اور یہ بات بتاتا ہے کہ مف پوٹر آج دن کے وقت دریا میں ہاتھ منہ دھوتا ہوا ملا ہے، اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کیونکہ مف پوٹر جیسا آدمی جو کہ ڈرنک ہوتا ہے وہ کبھی ہاتھ منہ نہیں دھوتا، اور وہ کیوں دھوئے گا ہاتھ منہ جب اچانک سے، جو اس کی عادت نہیں ہے۔ اس کے بعد قاتل کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ شیرف بہت مطمئن ہوتا ہے کہ وہ آج کی رات سے پہلے قاتل کو تلاش کر لے گا۔ تمام کا تمام قصبہ، تمام لوگ قصبے کے، یعنی گاؤں کے تمام لوگ قبرستان کی طرف چل پڑتے ہیں دیکھنے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ یہ پورا جمع غفیر قبرستان کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ٹام کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس مجمع میں شامل ہو جاتا ہے جو گاؤں کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اسی مجمع میں اس کا ہاتھ، یعنی اس کا آرم کسی کے ہاتھ سے ٹچ ہوتا ہے، تو جب وہ پلٹ کے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں جن آنکھوں سے ٹکراتی ہیں تو وہ ہکل بیری کی آنکھیں ہوتی ہیں، یعنی ہکل بیری بھی اس مجمع میں شامل ہوتا ہے۔ ہکل بیری اپنا سر ہلاتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اور دونوں کے جسم سر سے لے کر پیر تک کانپ جاتا ہے۔ ان دونوں کی آنکھیں انجن جو کو بھی دیکھتی ہیں جس کے چہرے پہ شدید ترین ظلم تھا، لیکن یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے؟ شور مچتا ہے، یہی ہے اس مجمع کے اندر آوازیں آتی ہیں، چیخ مچ جاتی ہے۔ شیرف آتا ہے پوٹر کو لے کر، اس کو پکڑ کے، اس کے ہاتھ سے پکڑ کر لے کر آتا ہے، اور سب کے سامنے لا کے ڈال دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہی قاتل ہے۔ وہ مف پوٹر چیخنے لگتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا دوستوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میرے اوپر کیوں الزام لگا رہے ہو؟ اتنے میں مجمع سے آواز آتی ہے، تم کو پر کوئی کیوں الزام لگائے گا؟ اور کون الزام لگانے والا ہوتا ہے؟ انجن جو، جس نے اس سے وعدہ کیا ہوتا ہے، اور وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ سب کچھ اس نے کیا ہے۔ شیرف اس سے پوچھتا ہے، مف پوٹر سے، یہ تمہاری چھری ہے جس سے تم نے قتل کیا ہے؟
پارٹر جو ہے اس کا دل ڈوب جاتا ہے، اس کی آواز تھم جاتی ہے اور وہ ٹوٹے ہوئے دل سے کہتا ہے، انجن جو بتاؤ ان سب کو، میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انجن جو بولنا شروع ہوتا ہے، اور جب انجن جو بولنا شروع ہوتا ہے تو وہ سب بتا دیتا ہے، اور وہ سب جھوٹ بولتا ہے کہ مف پارٹر نے اس جوان ڈاکٹر کا قتل کیا ہے۔ ہکل بیری اور ٹام حیران کھڑے ہوتے ہیں، گھور رہے ہوتے ہیں اور اس جھوٹے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ذرا سا بھی احساس نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ضرور اس کو شیطان اس کے اوپر حاوی ہے، تبھی یہ غلط بات کر رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے اتنی شفافیت سے، حالانکہ یہ قتل تو اس نے کیا ہے۔ لیکن وہ دونوں مجبور ہوتے ہیں اور وہ کچھ کسی کو نہیں بتا پاتے۔ آخر کار وہ دونوں اور حیران رہ جاتے ہیں، دنگ رہ جاتے ہیں، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ انجن جو قتل شدہ آدمی کی باڈی کو اٹھانے میں، وہاں سے ہٹانے میں، کارٹ میں لے جانے میں بھی مدد کرتا ہے شیرف کی، اور پھر مف پارٹر کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جو کہ ویلیج کے آخر میں ہوتا ہے۔ ٹام کا دل بھاری ہوتا ہے، وہ بہت پریشان رہتا ہے، کافی ہفتہ گزر جاتا ہے، لیکن وہ تب بھی اس کا دل برداشتہ رہتا ہے۔ ایک دن صبح کے بعد، ناشتے کے بعد، سیٹ کہتا ہے، ٹام تم تو رات میں سوتے وقت اچانک پتہ نہیں کیا کیا نیند میں بول رہے تھے آدھی رات کو۔ ٹام کی تو شکل اتر جاتی ہے، رنگ زرد پڑ جاتا ہے اور اس کی آنکھیں نیچے گر جاتی ہیں، یعنی آنکھیں جھکا لیتا ہے وہ۔ یہ بہت برا نشانی ہے، بہت برے سمٹمز ہیں۔ آنٹ پولی کہتی ہیں، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے ٹام؟ کچھ نہیں، ٹام کہتا ہے کچھ نہیں۔ اتنا یہ کہتا ہی ہے کہ ٹام کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے کافی گر جاتی ہے، اور سیٹ کہتا ہے تم تو کل رات میں بہت کچھ بول رہے تھے، تم نے کہا یہ خون ہے، کیا ہے یہ؟ نہیں اب سب ختم ہو جائے گا، نہیں پریشان نہیں ہو، میں بتا دوں گا، اور تم یہ سب کیا کہہ رہے تھے؟ سیٹ ٹام سوئر سے پوچھتا ہے۔ اب تو سب کچھ اس کو تیرتا ہوا ٹام کو نظر آتا ہے۔ آنٹ پولی اس کو دلاسا دیتی ہیں، یہ جانے بغیر کہ وہ کیا بول رہا تھا۔ وہ تیزی سے سیٹ کو کہتی ہیں خاموش ہو جاؤ۔ اس کے ذہن میں بھی وہ خطرناک قتل کی جو بات ہے نا، وہ اس کے ذہن میں بھی گھوم رہی ہے، اور یہ ضرور یہ بھی خواب میں دیکھ رہا ہے جیسے کہ میں دیکھ رہی ہوں، میں بھی پریشان ہوں۔ سیٹ لگتا ہے کہ وہ مطمئن ہو گیا، لیکن ٹام سوئر گھر سے باہر تیزی سے نکل جاتا ہے۔ ہر دن اور دوسرا دن اس کی زندگی میں غموں کا پہاڑ توڑتا رہتا ہے اور وہ مزید پریشان ہوتا رہتا ہے۔ جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ جیل میں جاتا ہے، اور جیل میں جا کے اس کو مف پارٹر کو جو ہے دلاسے دیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے کھانے پینے کے لیے۔ انجن جو یہاں پہ یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے شیرف کو کہ اس نے کچھ نہیں کیا ہے، مف پارٹر نے قتل کیا، چوری کی، اور یہ سب کچھ مف پارٹر کا کیا دھرا ہے، اور اب سب کو یہ بات نظر آ رہی ہوتی ہے کہ مف پارٹر کو ہی سزا کے طور پر پھانسی دی جائے گی اس غریب ڈاکٹر کو قتل کرنے پہ۔ ٹام کے دماغ میں بہت نیا اور بھاری چیزیں سب کچھ چل رہی ہوتی ہیں، لیکن اب اس کے لیے ایک دلچسپ چیز اس کے سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ بیکی تھیچر اسکول آنا بند ہو جاتی ہے۔ ٹام بہت کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی طرح سے بیکی تھیچر کو مل لے، اس کو دیکھ لے، لیکن وہ نہیں دیکھ پاتا، جبکہ وہ بہت کوشش کرتا ہے، اس کے ابو کے گھر کے آس پاس بھی گھومتا ہے، آتا جاتا ہے۔ اس کو پتہ چلتا ہے کہ بیکی تھیچر بیمار ہے، اور اس کو یہ ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مر جائے گی اس بیماری سے، بس اس کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسرے ہی دن وہ اسکول بہت پہلے پہنچ جاتا ہے ٹائم سے،
اور یہ بات بہت عجیب تھی سب کے لیے، کیونکہ وہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اسکول وقت سے پہلے پہنچا، وہ ہمیشہ اسکول دیر سے جاتا تھا۔ وہ ہر جگہ تلاش کرتا ہے بیکی تھیچر کو، اسکول میں، پلے ایریا میں، یعنی کھیل کے میدان میں، ہر طرف۔ وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، اس کو ہر طرف ڈھونڈتا ہے۔ جب لڑکیاں اسکول میں آ رہی ہوتی ہیں تو بہت سارے ڈریسز اس کو نظر آتے ہیں، تو وہ سوچتا ہے کہ شاید بیکی تھیچر بھی اسکول آ گئی ہو، لیکن اس کو کہیں پر بھی بیکی تھیچر نظر نہیں آتی۔ ٹام کا دل بہت برا فیل کرتا ہے، بہت برا محسوس کرتا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کو چیخنے کی، ہنسی کی، لڑکوں کو ایک دوسرے کا پیچھا کرنے کی، اچھلنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ اتنے میں اس کی نظر پڑتی ہے اور سامنے اس کو بیکی تھیچر نظر آتی ہے۔ لیکن بیکی تھیچر اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ وہ اس کی طرف بھاگ کر جاتا ہے، لڑکے کی کیپ چھین کر اس کو اپنے سر پر لگاتا ہے، کچھ لڑکوں والی ایسی حرکتیں کرتا ہے تاکہ بیکی تھیچر اس کی طرف دیکھے۔ ایون یہاں تک کہ وہ کیپ لگا کے سلپ مار کے بیکی تھیچر کے سامنے جا کے گر بھی پڑتا ہے سلائیڈ کرتے ہوئے، کہ بیکی تھیچر شاید اس کی طرف ایک نظر ڈالے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اور بیکی تھیچر کہتی ہے بہت سے لوگوں کو نا بہت اسمارٹ بننے کی عادت ہو گئی ہے، اور وہ اپنے آپ کو شو آف کرانا چاہتے ہیں، یعنی لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ بہت بڑی چیز ہیں۔ ٹام کا جو گال ہوتے ہیں وہ جلنے لگتے ہیں۔ اب وہ وہاں سے چل پڑتا ہے، بیکی تھیچر بھی نہیں رکتی، وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب اس کو نہیں پتا کہ بیکی تھیچر کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور وہ کتنی مشکل میں پڑنے والی ہے۔ ماسٹر مسٹر ڈابنس وہ اپنی درمیانی عمر کو پہنچ چکے تھے، لیکن ان کا کوئی خواب تھا جو پورا نہیں ہو سکا تھا۔ وہ چاہتے تھے ڈاکٹر بننا، لیکن وہ ان کا خواب پورا نہیں ہوا۔ تو ان کے پاس ایک کتاب تھی جو وہ اپنی ڈیسک میں، یعنی جو کلاس کے اندر ان کی ڈیسک تھی، اس کے اندر ایک لاکر میں، ڈرار میں رکھتے تھے، اور اس کو لاک کر کے رکھتے تھے، اور اس کے اندر کی تھی۔ تمام بچوں کو بڑی خواہش تھی کہ وہ ان کی بک دیکھیں جو وہ اس کو لاک کر کے رکھتے ہیں، لیکن یہ موقع کسی کے بھی ہاتھ نہیں لگا۔ اسی دن بیکی تھیچر بریک ختم ہونے سے پہلے ہی کلاس کے اندر چلی گئی۔ تو جب کلاس کے اندر وہ گئی تو اس کی نظر ماسٹر کی ڈیسک پہ پڑی، اور ان کا جو دراز تھی اس کے اندر چابی لگی ہوئی نظر آ گئی اس کو۔ تو یہ بہت قیمتی وقت تھا، اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اس نے اپنے آپ کو اکیلا پایا کہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس نے وہ دراز کھول کے، اس کا لاک کھول کے، اس کے اندر سے کتاب نکالی اور اس کو پڑھنے لگی۔ پہلا پیج تو اس پہ کوئی خاص معلومات نہیں تھی، تو اس نے پیجز پلٹنا شروع کر دیے، صفحے پلٹنا شروع کر دیے۔ آخر کار اس کی نظر ایک رنگین تصویر پر پڑی جو کہ انسانی فگر تھی۔ اسی لمحے اس کو بک پر کسی کا عکس نظر آیا، بک کے پیجز پر، اور ٹام سوئر دروازے سے اندر داخل ہوا۔ بک چھیننے اور بند کرنے کے چکر میں اس کی قسمت خراب تھی کہ اس سے پکچر والا جو پیج تھا جس پر تصویر بنی ہوئی تھی وہ بیچ سے پھٹ گیا۔ وہ بک اس نے جلدی سے ڈیسک کے اندر ڈالی اور لاک لگایا اور رونے لگی، شرم سے اور خوف سے۔ ٹام سوئر، تم بہت مین ہو، اور تم یہ نہیں سوچتے کہ دوسرا بندہ کیا کر رہا ہے اور کیا چیز دیکھ رہا ہے، تم کو صرف اپنے آپ سے مطلب ہے۔ وہ حیران ہونے لگا کہ یہ اچانک کیسی باتیں کر رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا، بیکی تھیچر نے، تم کو بالکل بھی شرم نہیں آتی، تم صرف ہمیشہ اپنا سوچتے ہو، تم دوسروں کا نہیں سوچتے، تم یہ بھی نہیں سوچتے کہ مجھے کبھی اسکول میں مار نہیں پڑی، اور اب مجھے اسکول میں مار پڑے گی تو میرے ساتھ کیسا ہوگا۔ وہ اپنا پیر پٹکتی ہوئی بیکی تھیچر بغیر اس کی ٹام سوئر کی بات سنے وہاں سے نکل گئی غصے میں، اور بھاگتی ہوئی روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی کلاس سے۔ ٹام کھڑا رہا، ٹام ٹھہرا رہا وہیں پہ، اور حیران ہو گیا کہ اس کے بیہیویئر پہ کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔
وہ حیران ہو گیا، اتنی بیوقوف گرل ہے، کون اس کو مارے گا، کون اس کی پٹائی کرے گا اسکول کے اندر، پتہ نہیں کیوں اتنی ڈرپوک ہے، اور میں کون سا جا رہا ہوں اولڈ رابنسن کو بتانے کہ اس بیوقوف نے کیا کیا ہے آپ کی بک کے ساتھ۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد لڑکوں کی چیخنے کی آواز آ رہی تھی، اور جو ہے تھوڑی دیر میں ماسٹر آ گئے۔ سب نے بتایا کہ ماسٹر آ رہے ہیں۔ ٹام بہت مضبوطی سے، دلچسپی سے پڑھنے کا قائل تھا ہی نہیں، تو وہ پڑھ ہی نہیں رہا تھا۔ ہر وقت وہ بس اس بیکی تھیچر کو دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کی پریشانی دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ خوفزدہ تھی کہ کسی وقت بھی ڈاکٹر رابنسن پوچھیں گے کہ یہ کتاب کس نے نکالی، اور اس کو اس سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ پورا گھنٹہ گزر گیا، آخر کار ڈاکٹر رابنسن ناٹ مسٹر ڈابنس، ڈاکٹر رابنسن وہ تھے جن کا قبرستان میں قتل ہوا تھا، اور یہ مسٹر ڈابنس تھے جو کہ ماسٹر تھے۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی ڈیسک کا ڈور لاک کھولا اور اس کے اندر سے بک نکالی اور اس کے اوپر نظر ڈالی، تو وہ حیران رہ گئے کہ کس نے پھاڑی ہے۔ ٹام نے بیکی کی طرف دیکھا اور ایسا لگا کہ وہ خرگوش کی طرح ایک بے مددگار، اور ایسا لگا اس کو کہ جیسے وہ شکار ہونے والی ہے گن سے، وہ اتنی خوفزدہ تھی۔ اچانک سے وہ اپنی لڑائی اس کے ساتھ بھول گیا، اس کو کچھ کرنا چاہیے اس کے لیے۔ ماسٹر نے بک کھولی، اب تو کوئی امید باقی نہ بچی تھی بیکی تھیچر کے لیے۔ ٹام جان گیا۔ اگلے ہی لمحے ماسٹر نے اسکول کی طرف دیکھا، بچوں کی طرف، ہر بچے کی طرف وہ دیکھنے لگے۔ سارے بچے خوف سے ان کی طرف دیکھنے لگے، آخر کیا معاملہ ہو گیا کسی کو معلوم ہی نہیں تھا۔ اب وہ غصہ جمع کر کے پلٹے، کس نے پھاڑی ہے میری بک؟ یہ آواز آئی۔ پوری کلاس میں پن ڈراپ سائلنس تھا، ٹھہراؤ تھا، اور اچانک سے ایک غصے کی دھاڑنے والی آواز تھی، کس نے پھاڑی میری بک؟ ماسٹر شکل ڈھونڈنے لگے کہ کس کے فیس پر، کس کی شکل پر شرم کے سمٹمز نظر آ رہے ہیں، نشان ہیں۔ ہی آسکڈ فرسٹ، پہلے پوچھا انہوں نے، بینجامن راجرز ڈیڈ یو ٹیئر دس بک، تم نے پھاڑی ہے؟ نو سر، نہیں۔ جوزف ہارپر، تم نے پھاڑی ہے؟ اس نے بھی جب منع کر دیا۔ ماسٹر آگے بڑھنے لگے، رینک سارے بوائز سے پوچھا، پھر لڑکیوں کی طرف پلٹے، ایمی لارنس تم نے؟ اس نے بھی سر ہلا دیا نہیں میں۔ گریشی میلر تم نے؟ اس نے بھی کہا نو۔ اب تو اگلی لڑکی بیکی تھیچر تھی۔ ٹام کانپنے لگا پیر سے، سر سے پیر تک، حیرت سے، خوشی سے، حیرانگی سے۔ ریبیکا تھیچر۔ ٹام نے اس کے فیس پر دیکھا، اس کے چہرے کی طرف نظر ڈالی، اور وہ سفید پڑ چکا تھا خوف سے۔ اس وقت وہ تیزی سے اٹھا اور اٹھ کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے چیخا، میں نے کیا ہے۔ پورا اسکول اس کی اس بات پہ، اس کنفیشن پہ، کہ جیسے اس نے سچ نہ بولا ہو، جیسے اس نے کوئی جرم کر دیا ہو، کہ اس سے یہ غلطی ہوئی ہے اور اس نے اپنی غلطی مان لی ہے، اور وہ آگے بڑھا تاکہ اس کو سزا دی جائے۔ بیکی تھیچر کی آنکھوں میں اس کا غرور بڑھ گیا تھا، اس کی عزت بڑھ گئی تھی، اس کی محبت بڑھ گئی تھی۔ اس طرح سے 100 میں سے تمام لوگوں کی طرف سے بیکی اس کی طرف دیکھ رہی تھی، خوشی سے، حیرانگی سے۔ اب سوچتی تھی یہ لڑکا بہت اچھا ہے کہ کیسے اس کو اس نے بچا لیا۔ اس کے بعد کوئی آواز نہیں آئی، کسی نے کچھ نہ بولا، بس مسٹر ڈابنس اس کو مارتے رہے، ظلم سے پٹائی ہوتی رہی اور خوب مار پڑی 2 گھنٹے تک۔ پھر جب اسکول ختم ہوا تو بس وہ باہر انتظار کر رہا تھا، کس کا؟ بیکی تھیچر کا۔ جب ٹام بستر پر آیا تو وہ بہت خوش تھا اس رات، بہت دن کے بعد، اور وہ بہت
اچھی نیند سویا، کیونکہ بیکی نے اس کے لیے کہا تھا۔ یہی بات اس کے کانوں میں گونج رہی تھی کہ ٹام تم اتنے شریف اور اتنے اچھے کیسے ہو سکتے ہو۔ یہ بات اس کو حیران کر گئی تھی، کیونکہ ٹام کے بارے میں کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ اتنا اچھا ہوگا۔ یہ کہانی یہاں پر ختم ہوئی۔ اس چیپٹر کے اندر، اس سبق کے اندر کی کہانی یہی تھی، اور اب ٹام بے خبر سو رہا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، تھینک یو، بائے بائے۔